أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا. اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے. وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں انہیں ضائع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں. قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں اس آیت میں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور جو اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہذا ان سب کی نمازیں درست ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے، اور جب سرکار خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے. اصل الاصول چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا. اسی کو اس آیہ مبارکہ میں فرمائے لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، وممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹے منہ پھر جاتا ہے، یعنی کون اپنی عقل اور اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور کون میرے محبوب کے پیچھے چل رہا ہے. جب تک محبوب کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اور جب محبوب کا رخ پرنور خانہ کعبہ کی طرف ہے اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم. سبحان اللہ. اصل رسول چیز نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہے. امام اہل سنت نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، جتنے فرائض ہیں وہ شافی ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاج بن کی ہے، اور اصل الاصول بندگی وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے. قرآن مجید میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ ایماندار ہے اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کر رہا ہے. حضرت برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا
اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے ادا کرتا رہا، سرکار نے فرمایا وہ کامل مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ کامل مومن کی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ نماز ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کی ارکان، شرائط اور اس کی سنتوں کے مطابق پڑھتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نماز کے متعلق کتنے حساس ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی بعض بد نصیب ہے جو صرف روزہ رکھ لیتے اور نماز کی طرف نہیں آتے، اور اکثریت لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح روزے ایک مہینے کے فرض ہے، نماز بھی ایک ہی مہینے کے فرض ہے، حالانکہ نماز ساری زندگی میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑنا یہ بہت بڑے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، سارے کام رہتے ہیں، رہ جائے نماز نہ رہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلة ترضاها، ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ سبحان اللہ۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا یہ سرکار کو ناپسند تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ رہا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے کہا ویسے تو یہ نبی ہمارے ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی عادت میں سرکار نے اس امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں خالق کائنات نے محبوب کی رضا کو اپنی رضا قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف آپ پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں، پر 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام غازی رحمۃ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے ہم تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری رضا ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ کی رضا تھی، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا یہ محبوب کی رضا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا پیارے
جس طرف تیری رضا ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتی۔ جو بھی آپ فرماتے ہیں حکم الہی کے مطابق فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ سرکار اس حکم کے مطابق ادا کرتے رہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی۔ لیکن آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور سرکار کے لیے وہ جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے اسی کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار کرتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کتاب و تفسیر کے اندر ام المومنین کا یہ قول موجود ہے، فرماتی یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں دیکھتی ہوں کہ سرکار کا رب اپنے محبوب کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ جو محبوب کی خواہش ہوتی ہے رب اسے پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع کر کے خالق کائنات نبی کریم علیہ السلام والسلام سے فرمائے گا، محبوب کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ سبحان اے اللہ، میرے محبوب یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں، اور محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض فرمائے۔ آپ کی خوشی کے لیے بدر و حنین کی جنگوں میں فرشتے اترے، آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، اور آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ کی خوشی کے لیے محبوب کی امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے باری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو جو چاہے تو ابھی بیل میرے دل کی تلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی بہنا دے گا۔ سبحان اللہ، فرماتے رضا پل سے اب وحد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، قبلہ کی تبدیلی کے وقت سرکار نے زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہ دعا مانگی یا زبان سے کچھ کہا، نہیں، صرف چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ سرکار کا خیال یہ تھا کہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ رب کی بارگاہ میں محبوب کے خیال کو بھی یہ عظمت حاصل ہے، ادھر سرکار کے دل میں خیال آیا، ادھر رب نے کعبہ تبدیل کرنے کا سبحان اللہ، قبلے کی تبدیلی کا حکم عطا فرمایا۔ تو جن کے خیال کی عظمت رب کی بارگاہ میں یہ ہے، ان کے فرمان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار شانیں اور عظمت عطا فرمائی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں اس محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا جن کی رضا ان کا باری کو مولا خود چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں بھی اپنے محبوب کی رضا کے مطابق
ساری زندگی ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جن سے سرکار ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر